پاکستان بنے 9 سال ہو گئے تھے جب میں پیدا ہوا، مگر حیرت کی بات ہے کہ پاکستان بنتے میں نے دیکھا ہے۔ پاکستان بنتے سمے کا ایک ایک لمحہ میری یادداشت میں ہے۔ ہجرت کے قافلوں کا ایک ایک قدم مجھے یاد ہے۔ خون میں ڈوبی کٹے جسموں میں لدی ان گنت گاڑیوں میں مردہ لاشوں کے ہجوم میں سفر کر کے میں نے اسے پایا ہے۔ مجھے ان ریل گاڑیوں میں ڈھول ڈنگروں کی طرح ٹھسے ہوئے سہمے خون سے نچڑے پیلے چہروں والے اپنے سارے بزرگ یاد ہیں، جن کی آنکھیں مدتوں کے جگراتے کے بعد صرف پاکستان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھلی تھی۔ میرے حافظے میں انہی ریل گاڑیوں کی چھتوں سے چمٹے لرزتے جھولتے ہاتھ اور کانپتے پاؤں محفوظ ہیں، جن کے کندھوں پر سر نہیں ہے، جو پاکستان کی طرف آتی راہ میں گر گئے تھے۔ وہ سربریدہ جسموں کے لہو لہو ہاتھ پتہ نہیں کیوں ساتھ گھسٹتے ہوئے آئے، شاید اس امید پہ کہ ان کی ہتھیلیوں پر اس ملک کی مٹی کی ایک مٹھی آ جائے۔ مجھے ان گاڑیوں کے ایک ایک ڈبے کے پائیدان نہیں بھولے، جن پر خون میں لتھڑے ٹوٹے ہوئے جسموں کے پاؤں پتہ نہیں کیوں واگا سے پرے نہیں اترے۔ میں اکثر ان پیروں کے تلووں کا سوچتا ہوں جو اس مٹی تک پہنچنے سے پہلے ہی خود مٹی ہو گئے، مگر اس میں ملنے چلے آئے۔ میرے حافظے میں لاہور ریلوے اسٹیشن کے باہر واہگہ کی طرف سے آتی بے شمار ایسی گاڑیاں کھڑی ہیں جن کے دونوں طرف ان سے اتاری ہوئی لاشوں کے ڈھیر لگے۔ وہ ڈھیر اناج کی ان بوریوں سے کہیں زیادہ تھے جو آج ان گاڑیوں پر لادی اتاری جاتی۔ پتہ نہیں کیوں اب بھی مجھے کبھی کبھی ان گاڑیوں پہ اتاری چڑھائی جانے والی بوریوں کے نیچے ریل کی پٹڑی کے دونوں طرف بکھرے پتھروں سے وہ کٹے ہاتھ اور ان کی انگلیاں چمٹی دکھائی دیتی۔ میں نے کئی بار وہ پتھر اٹھا کے بھی دیکھے۔ وہ صرف پتھر نہیں ہے، دیکھنے کو ان پر مٹی اور دھول کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہی دھول یہی مٹی مجھے کند کلہاڑیوں سے کٹے خون میں بھیگے ہوئے ہاتھوں کی کسی بند مٹھی میں دکھائی دیتی۔ میں اکثر سوچتا ہوں اس مٹھی بھر مٹی کی قیمت تو میرے وہی بڑے جانتے ہیں جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی تھی۔ پتہ نہیں وہ ہمیں بتانا بھول گئے یا ہم نے ان سے پوچھا نہیں۔ ہو نہیں سکتا جو ہو گیا۔ اتنے تھوڑے عرصے میں ہم نے وہ کٹے ہاتھ ہی بھلا دیے جن کی انگلی پکڑ کے ہم اس طرف آئے تھے۔ آیا تو میں اس ملک میں دیر سے ہوں، ملک کے بننے کے 9 سال بعد میں پیدا ہوا تھا، مگر ملک بننے کے وہ سارے منظر میں نے دیکھے ہیں اپنے باپ کی آنکھوں میں۔ میرا باپ زیادہ بولتا نہیں تھا، اس کی آنکھیں بولتی تھی۔ لوگ بولا کرتے تھے، وہ سنا کرتا تھا، مگر جب باتوں باتوں میں کہیں پاکستان کا نام آ جاتا تو سارے چپ ہو جاتے، اس کی آنکھیں بولنے لگتی۔ ان میں ایک دم سے لدھیانہ جلندھر سے لاہور تک کے سفر کی فلم چلنے لگتی۔ ان کے ہاتھوں میں راشا آ جاتا، ہونٹ کپ کپانے لگتے، آنکھیں ڈبڈبانے لگتی، آواز بنا بولے ہی رن جاتی، حلق خشک پھڑکنے لگتا اور آنسوؤں کی قطاریں لگ جاتی۔ ارد گرد بیٹھے بھی جیسے ان کی ان کہی سن لیتے۔ ان کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں میں قید گزرے مناظر کی تصویریں دیکھ لیتے اور سر جھکا کے انہی کے بہاؤ میں چلتے چلتے اچک کے ان کے گڈھے میں بیٹھ جاتے۔ گڈھا ریفیوجی کیمپ سے پہلے دریا کے کنارے رکتا، وہ ان کے ساتھ ان کی کشتی پر چڑھ جاتے۔ کشتی بیچ دریا بھنور میں پھنس جاتی، سب پہ موت کسی خاموشی طاری ہو جاتی۔ خاموش، چپ، برس ہا برس لمبی کٹی راتیں اور سسکتی راتوں جیسے اجڑے دن گزر جاتے۔ ریفیوجی کیمپ میں پھر ٹرین آ کے لگتی۔ ٹرین پاکستان کی طرف چل پڑتی۔ آگے پاکستان کے قافلوں کو روکنے والا ہجوم کھڑا ہوتا اور پاکستان کی طرف آنے والی گاڑیوں کے پہیوں کے نیچے سے پٹڑی نکلی ہوتی۔ گاڑی کے پائیدان سے پھر خون پھسلنے لگتا۔ گاڑی چلنے کو چل پڑتی
خون قطرہ قطرہ راستے کے سارے پتھر رنگتا تھا۔ ٹپ ٹپ خون گرتا جاتا، ٹپ ٹپ ان سب کی آنکھوں سے آنسو گرتے جاتے۔ وہ گرے آنسو کی طرح جینے کو جیے، پاکستان آ کر وہ کئی برس زندہ رہے۔ میں نے دیکھا ہر نئے سال پہ ان کے آنسو بڑھتے گئے۔ جن دنوں مشرقی پاکستان لگ ہوا، ان کے ایک کندھے میں درد بڑھ گیا تھا۔ جینے کو وہ جیتے رہے، مگر جتنی زندگی اور جیے، انہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کو یوں پکڑ کے چلا جیسے وہ جوڑ سے نکل گیا، جیسے ایک ہی جسم کے ایک بازو نے اپنا دوسرا بازو کاٹ دیا۔ جسم دکھ سے بھر گیا ہو، تکلیف اصل میں انہیں دمے کی تھی۔ تکلیف بڑھتی تو ان کا سانس رک جاتا، جیسے اندر ہی اندر کسی نے ان کے پھیپھڑوں کو ہاتھ میں جکڑ لیا، مٹھی میں بھر لیا۔ عجیب آدمی تھے۔ اتنی تکلیف میں بھی جب سانس اکھڑی ہوتی، آنکھیں باہر نکلی ہوتی، چہرہ نیلا نیلا ہوا ہوتا، وہ رک رک کے سینے میں ہوا بھر بھر کے زور زور سے رک رک کے بولتے ہوئے کہتے، وہ میرا سانس روکے بیٹھا ہے۔ وہ اپنے کسی پیارے کا نام لیتے جو پاکستان کی طرف آتی ٹرین پہ ان کے ساتھ چڑھا تھا، مگر ساتھ اترا نہیں۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا پلیٹ فارم سے نیچے گر پڑا تھا۔ اس کٹے ہاتھ کی مٹھی میں لاہور کے پلیٹ فارم کی چٹکی بھر مٹی تھی۔ میرے سینے میں اس کی مٹھی بندھی ہے، وہ پھر اس کا نام لیتے۔ وہ ہاتھ کیوں نہیں کھولتا؟ کیوں مجھے سانس نہیں لینے دیتا؟ کس نے بے حرمتی کی ہے اس کی مٹی کی؟ وہ سر گھما کے باری باری اپنی ساری اولاد کی طرف دیکھتے۔ جانتے ہو اس مٹی کی قیمت، جن پر اچھل اچھل کے چلتے ہو، جس کی جڑوں سے سارا اناج کھینچ کھینچ کے کھاتے ہو، آلو مولی گاجر کی طرح؟ یہ وہ مٹی ہے۔ انہیں ایک دم سے شدید اٹیک ہو جاتا، دمے کا، سانس رک جاتا، چہرہ لال ہو جاتا، آنکھیں باہر نکل آتی، گلے کے پٹھے اکڑ جاتے، سینہ دھونکنے کی طرح دھننے لگتا۔ جب ان کے گلے سے آواز نہ نکلتی تو پھر ان کی بے بس تڑپتی ہوا کی کمی سے ابلتی ہوئی آنکھیں اس مٹی اور اس ہوا کی ان کہی کہانی کہنے لگتے۔ بہت بار ان سے یہ کہانی سنی، اس کہانی کی فلم چلتی دیکھی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، ان کے اندر سینے میں ان کا سانس روکنے والے کئی ہاتھ تھے، ہمیں وہ نظر نہ آتے، انہیں نظر آ جاتے۔ دمے کا اٹیک ہو جاتا، پاکستان کی بات ذرا ہوتی، ان پر دمہ سوار ہو جاتا۔ دو اور موقع بھی ایسے ہوتے جب ان پہ بیٹھے بٹھائے دمہ چڑھ جاتا، سانس کھنچ کھنچ کے آنے لگتا، ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں کی قطاریں لگ جاتی۔ ایک موقع تو وہ ہوتا جب کہیں کوئی ان کے روبرو ان کے مرحوم والدین کا ذکر لے آتا، وہ آپ دیدہ ہو جاتے، ایک چھوٹے سے بچے کی طرح بلک بلک کے رونے لگتے، سسکنے لگتے، جیسے اسی لمحے یتیم ہوئے ہوں۔ دوسرا موقع وہ ہوتا جب کہیں باتوں باتوں میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آ جاتا۔ بس سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی دیر ہوتی، ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے، ہونٹ کپ کپاتے یوں لرزنے لگتے جیسے سجدہ کرنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ ان کے ارد گرد بیٹھے ان کے دوست، رشتہ دار، بھائی سب سر جھکا کے بیٹھ جاتے۔ کوئی ان میں سے اپنا ہاتھ اٹھا کے آنکھوں سے چومنے لگتا، کوئی اونچی اونچی درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا۔ پاکستان اور والدین کے نام کی طرح اس نام پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہی کیفیت ان کی بن جاتی۔ فرق اتنا ہوتا کہ آنسوؤں سے دل کی رفتار تیز ہوتی، آنسو لطیف اور شفاف ہوتے، ساتھ ہی ساتھ وہ ادب سے دوہرے توہرے ہوتے جاتے، گچھی مچھی سے ہو کے بیٹھنے کی کوشش میں ہوتے۔ ابا جی کا حلیہ بڑا عجیب تھا۔ وہ 6.25 فٹ کے اونچے کڑیل مضبوط آدمی تھے۔ جوانی میں لدھیانہ ضلع کی پولیس میں کوئی ان کی کلائی پکڑنے والا نہیں تھا۔ کلائی اتنی چوڑی تھی کہ کسی کے ہاتھ میں پوری نہ آتی، 2 انگلی کی جگہ خالی رہتی، خود پکڑ لیتے کسی کی کلائی تو چھڑانے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے بازوؤں میں شیر جتنی طاقت تھی۔ 40 سال پولیس کے محکمے میں نوکری کی انہوں نے،
آواز ایسی کڑاکے دار تھی کہ وہ اس سے پستول کا کام لیا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑے حوصلے والا چور ڈاکون کا دبکا سن کے بندوق پھینک دیتا تھا، ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدا جانے کیا جادو تھا کہ وہ اتنے لمبے چوڑے شہزور آدمی کو جھنجھوڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتا تھا، اور وہ یکلخت یوں محبت اور عقیدت سے چچڑنے لگتے جیسے وہ کوئی گھسی گیلی پھٹی بنیان ہو اور کوئی پہلوان بنیان کو بل دے رہا ہو۔ بچپن میں مجھے کسی پہلوان کا ہاتھ تو بل دیتا نظر نہ آتا تھا، پر نچڑتی ہوئی بنیان دکھتی تھی، نچڑتا ہوا پانی دکھائی دیتا تھا۔ سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا یہ ہوتا کیا ہے ابا جی کو۔ وہ جو للکاریں مار مار کے چوروں کو پکڑنے کی کہانیاں سنایا کرتے ہیں، ایک نام سے کیسے تڑپ کے تڑک جاتے، جس طرح اپنے مرحوم والدین اور پاکستان کے نام پہ ان کا حال ہوتا، اسی طرح درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوتا تھا۔ تینوں بار یہی دیکھنے میں آیا کہ بیٹھے بٹھائے ہانڈی میں ابال آ جاتا، چہرہ خون اگلنے لگتا، ہونٹ کپ کپانے لگتے اور آنکھوں میں آنسو جگہ ڈھونڈنے لگتے۔ پاکستان کے نام سے خون کا زور بڑھ جاتا، سانس بھی زور سے چلنے لگتا، اتنا زور سے چلتا کہ دمے کا حملہ ہو جاتا۔ وہ لیٹے ہوتے تو بیٹھ جاتے، بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے۔ پتہ نہیں یہ دمے کی وجہ سے ہوتا یا ادب کا مقام ہوتا، لیے نام کا پروٹوکول ہوتا۔ ہاتھ بھی کھلنے بند ہونے لگتے، چہرہ لال بھبوکا ہو جاتا، اور آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ خون بھی ابلتا روتا ہوا نظر آتا۔ کسی کی مجال نہیں تھی جو پاکستان بارے میں ان کے روبرو کوئی گستاخانہ بات کو سوچ سکے۔ ان کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین اور پاکستان تینوں کا مقام قریب قریب تھا، اور تینوں میں سے کسی ایک کی گستاخی کی سزا بھی ایک ہی تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے وہ تینوں مرحلوں سے گزر چکے تھے۔ ہوا یوں کہ جب لدھیانہ پولیس لائنز میں وہ نئے نئے بھرتی ہو کے ریکروٹی کی تربیت کے لیے گئے تو وہاں ان کے ساتھ ان کے گاؤں کا ایک ہندو لڑکا بھی ریکروٹ تھا۔ ریکروٹی کی تربیت ہو رہی تھی، پگڑی نکر اور بنیان پہنے سارا دن لیفٹ رائٹ اچھل کود اور بھاگ دوڑ میں سارے ریکروٹ لگے رہتے۔ نشانہ بازی بھی ہوتی تھی۔ ایک دن رائفل ڈرل کے بعد ان کی کلاس ذرا سستانے کو بیٹھی تو ان کے گاؤں کے ہندو لڑکے نے کسی بات پر ان کے والد کے نام کو بگاڑ کے بول دی۔ بس ان کے دماغ پہ جیسے توپ کسی نے داغ دی۔ ایک دم سے انہوں نے اچھل کے خوفناک آواز میں ہندو کو للکارا مارا اور پیٹی سے بندھی رائفل کی سنگین کے دستے پہ ہاتھ مار کے اسے پیٹی سے کھینچ لیا۔ وہ ہندو تو ان کے للکارے سے ہی گر گیا۔ ان کی سنگین والا ہاتھ ہوا میں اٹھا تو پاس بیٹھے ہوئے 8-10 مسلمان سکھ ریکروٹوں نے ان کے بازو پہ جھپٹا مارا۔ 10 کڑیل جوانوں سے ان کا اٹھا ایک بازو نہ روکا گیا تو وہ سارے منتیں کرنے لگے، اوئے نا فضل دین نا، اے سور اے تے مذاق وچ بولیا، معافی مانگو اے۔ وہ ہندو نیچے پڑا، نیم بے ہوشی میں ہاتھ جوڑے ان کے پیروں میں گھسا جا رہا تھا۔ اس کے سینے سے 6 انچ اوپر 3 انچ چوڑے پھل کا خنجر ہیروشیما کے بم کی طرح تنا ہوا تھا۔ خنجر کی نوک لگنے سے پہلے ہی اس کے اندر خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ سب زور لگا رہے تھے سنگین والا بازو ایک طرف گرا دیں، لیکن کہاں، ادھر انہیں بھی ہوش نہیں تھا۔ ہندو کا نیچے سانس رکا ہوا تھا، یہ اوپر سانس کی گردن پکڑے بیٹھے تھے۔ منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، آنکھیں ابل کے باہر دہک رہی تھی، سارا پنڈا تپ رہا تھا۔ 5-6 ریکروٹ اور آگے، استاد بھی آ گیا۔ ان کے چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے گئے، تب کہیں ان کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں آیا۔ مگر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بازو نیچے کر لیا مگر خنجر کے دستے سے ان کا ہاتھ چپک گیا۔ خود ان سے انگلیاں نہیں کھل رہی تھیں۔ ان کی انگلیوں پہ پانی ڈالا، ہاتھ کی پشت کو دانتوں سے کاٹا، مگر کہاں، انگلیاں تو جیسے خنجر میں پیوست ہو کے اس کا حصہ بن گئی، لوہے کے دستے سے لپٹ کے لوہا بن گئی۔ کئی منٹ گزر گئے، ساری کلاس اکٹھی ہو گئی، انہیں پانی پلایا، ان کے جوتے کھول کے پاؤں کے تلووں پر مالش کی، سر پر پانی ڈالا،
یہ خود اپنے بائیں ہاتھ سے دایاں ہاتھ خنجر کے دستے سے کھولنے کی کوشش میں لگے رہے، مگر وہ نہ کھلا۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر کہیں ان کی کلاس کے سب سے چوڑے اور اونچے سکھ دوست نے ایک ایک کر کے ان کی انگلیاں ان کے خنجر سے کھولی۔ 3 دن تک یہ خود اپنے ہاتھ کو ٹکور دیتے رہے، کسی کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ ایک دم سے کیسے ہاتھ لوہے سے لگ کے سٹیل بن گئے۔ ایسا دوسری بار بھی وہی پولیس لائنز میں ہوا۔ اس بار وہاں کے لائن افسر ہندو سب انسپیکٹر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور بے ادبی ہو گئی۔ ان کے اندر پھر زلزلہ آ گیا۔ ہوا یوں کہ پولیس لائن میں کوارٹر گارڈ کے قریب ایک بیرک کے دروازے پہ کسی مسلمان سپاہی نے چاک سے یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا۔ لائن افسر ادھر معائنے پر نکلا ہوا تھا۔ سفید چاک سے لکھے یہ چھوٹے چھوٹے 2 لفظ اسے دور سے ہی نظر آ گئے۔ دروازے پہ انہی لفظوں کے ساتھ ہندو سکھ سپاہیوں نے بھی اخبار یا رسالوں سے کاٹ کے اپنی اپنی پسند کی مورتیوں کی تصویریں پکی گوند سے چپکائی ہوئی تھی۔ دیوتا دیویاں، ہاتھی سر والے گنیش مہاراج کی شبیہ، کرشن جی اور گوپیاں، گرنتھ صاحب اور پکھا، سبھی اس فاصلے سے اسے نظر آ رہے تھے۔ مگر وہ یہ 2 نام لکھے دیکھ کے دور ہی سے نفرت انگیز لہجے میں بڑبڑایا، مٹاؤ اسے۔ ایک مسلمان ڈرتا ڈرتا جلدی سے یہ نام مٹانے کے لیے لپکا۔ اسی کسی لمحے یہ کہیں کھڑے تھے، کھڑے فاصلے پہ تھے، مگر ایک دم سے پورے زور سے چیخے، نام مٹائیں ہوئے۔ وہ مسلمان سپاہی سہم کے رک گیا۔ وہ کیا کرتا؟ ایک طرف حاکم اعلیٰ، دوسری طرف خنجر ہاتھ۔ ہندو جے کشن سب انسپیکٹر نے صورتحال دیکھی تو غصے سے پاؤں پٹکتا بڑبڑاتا دروازے تک پہنچا۔ ایک نظر انہیں دیکھ کے بولا، تمہیں تو بعد میں مٹاؤں گا، پہلے یہ مٹا دو۔ اس کا ہاتھ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میم تک ہی کیا تھا کہ یہ اللہ جانے کیسے گولی کی طرح وہاں پہنچ گئے اور اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ ان کا دوسرا بازو پھر دائیں بائیں کھڑے لوگوں نے پکڑ لیا، مگر جے کشن پیارے لال کی کلائی پہ ان کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں پیوست ہو گئیں۔ اس کی کلائی کا خون رک گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹانے والا ہاتھ نیلا ہو کے مرے چوہے کی طرح لٹکنے لگا۔ پہلے تو جے کشن پیارے لال نے دوسرے ہاتھ سے اپنی کمر پہ بندھے پستول یا خنجر کو ٹٹولنے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ان کے ساتھ گھسٹتا گھسٹتا پھرنے لگا۔ بے شمار لوگ انہیں چمٹ گئے گڑ کی بھیلی پہ جیسے چیونٹیاں۔ کوئی ان کے جھاگ اگلتے منہ کے پاس گالوں کو سہلاتا جاتا، کوئی ان کے کان میں ان کا نام لیتا، فضل دین، اوے فضل دینا، ہوش کر۔ کوئی ان کی مٹھی والے ہاتھ پر دندیاں مارتا۔ اتنا ہی وقت پھر لگا، ایک ایک انگلی کر کے ان کی مٹھی سے جے کشن پیارے لال کی کلائی نکلی۔ اس بار اگلے 3 دن تک ان کے علاوہ پیارے لال بھی اپنی کلائی کو ٹکور کرتا رہا۔ اس بار معاملہ سنگین تھا۔ پہلی بار تو ان کے اپنے گاؤں والوں کی بات تھی، مدعی کوئی نہ تھا۔ جس پہ انہوں نے سنگین تانی تھی وہ خود ہاتھ جوڑ کے دوہرا ہو کے انہیں جفیاں ڈالتا رہا، کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ توبہ کرتا رہا۔ وہ خود اور اس کے بزرگ ان کے والد کی نیک دلی کے معترف تھے۔ والد بھی ان کے بے ضرر آدمی تھے، نہر کے محکمے میں ملازمت کرتے تھے۔ گاؤں آتے تو ایسی جھکی آنکھ سے چلتے کہ اپنے گھر کے دروازے کو بھی اپنی دہلیز دیکھ کے پہچانتے تھے۔ سارا گاؤں انہیں میاں جی کہتا تھا، کچھ ملا جی بھی کہتے، مگر جو بھی کہتا ساتھ جی ضرور لگاتا۔ گاؤں کے ہندو سکھ بھی آ کر اپنے گھریلو مسئلوں پہ ان سے صلاح لیتے تھے۔ سب مانتے تھے کہ میاں جی کی رائے صائب ہے۔ کوئی نیکی بدی کہیں ہو جاتی، کسی کو می کنی منہ اندھیرے کو حاجت طلب ہوتی تو وہ آ کر ان کی کنڈی ہلا دیتا تھا، اور میاں جی تہمت کے اوپر بنیان پہنے دستک دینے والے کے ساتھ چل پڑتے۔ ایسے آدمی سے کسی نے کیا دشمنی پالنی تھی؟ مگر اس بار معاملہ ٹیڑھا تھا۔ ایک تو جے کشن پیارے لال ان کے گاؤں کا نہ تھا، دوسرا مجاز سینئر افسر تھا۔ اس نے شام کو گھر جاتے ہی اپنے کوارٹر کے باہر کچہری لگا لی، حقہ لے کر بیٹھ گیا۔ گڑ گڑ شروع کر دی، کلرک اکٹھے کر لیے، قانون کی کتابوں کا ڈھیر لگا لیا۔ ادھر ان کے یار بیلی ان کے پاس جمع ہو گئے، کوئی کہتا ہائے نوکری گئی، کوئی گلے لگ کے رونے لگ جاتا۔ کدھر رواں گے تیرے بغیر، کوئی ایک صلاح دیتا، دوسرا کچھ اور۔
ان کے گاؤں اور قرب و جوار کے ریکروٹ انہیں بائی کہتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ زیادہ تر ان کے چھوٹے بھائیوں کے ساتھی سنگی تھے۔ ان کے 2 چھوٹے بھائی بھی پولیس میں بھرتی ہو گئے تھے۔ کچھ ان کے بھائیوں کو بلانے چلے گئے، ایک بھائی کہیں ڈیوٹی پہ نکلا ہوا تھا، دوسرا چھٹی پہ گاؤں گیا ہوا تھا۔ ساری مشاورت دوست احباب ہی نے سنبھالی ہوئی تھی۔ ایک نے صلاح دی، بھائی تو جا جے کشن پیارے لال کے گھر، اس نے کلرک بٹھا لیے، لکھائی پڑھائی کر رہا ہے، کیس بڑا ٹیڑھا بننا ہے۔ گھر جا کے کیا کروں اس کے؟ تو معافی مانگ لینا، صلاح دینے والا یہ کہہ کے ایک دم سے اپنی جگہ سے پرے کھسک گیا، جیسے خطرہ ہو کہیں اپنی گردن نہ ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ 1-2 بار انہوں نے اس صلاح پہ پیچو خم کھائے، مگر پھر سارے ساتھی سنگی اس میں ہاں ملانے لگے۔ ایک پرانا ساتھی بولا، بھائی تو کچھ نہ بولنا، میں تیری طرف سے معافی مانگ لوں گا۔ دوسرا بولا، دیکھ بھائی، افسر باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک ساتھی مدرسے کے سبق پڑھ چکا تھا، اس نے حاکم وقت کی اطاعت کے حق میں 2-4 حدیثیں سنا دی۔ خیر جی، یہ اٹھ کے ان کے ساتھ چل پڑے، اس وعدے کے ساتھ کہ میں نے بولنا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ 2-3 ہمجولیوں کے ساتھ لائن افسر کے کوارٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے اپنے کوارٹر کے باہر چھڑکاؤ کرا کے، منجیاں پھیلا کے، لوگوں کے ہجوم بیچ ایک کرسی رکھ کے جے کشن پیارے لال تحمد گھٹنوں تک چڑھائے، ایک ہاتھ سے اپنی ران کھجاتا اور دوسرے ہاتھ میں لمبی حکے کی پائپ نمانے پکڑ کے خوب چوڑا ہوا بیٹھا گڑ گڑ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دور سے انہیں آتا دیکھ کے اس کے کان میں کچھ بول دیا ہوگا، وہ اور چوڑا ہو گیا، اتنا کہ کرسی چھوٹی دکھنے لگی۔ اس نے جان بوجھ کے ان کی طرف نگاہ تک نہ اٹھائی۔ خیر، چلتے چلتے ہی اس کے قریب پہنچ گئے۔ قریب جا کر چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ ان کا ایک ساتھی جھک کے جے کشن سے لجاجت سے باتیں کرنے لگا۔ سرکار، بچہ ہے، بے عقل ہے، ابھی سروس ہی کتنی ہے، تجربہ نہیں ہے سرکار اس کا، سمجھ جائے گا، معاف کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کھڑے کھڑے پھر سوڈے کی بوتل کی طرح ٹھس ٹھس اچھلنے لگے۔ کوئی ان کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ سب جے کشن پیارے لال کے فرعونی چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھے۔ کوئی انہیں نظر بھر دیکھتا تو سمجھ جاتا ادھر پان صاحب پھر پلٹنے والے۔ کانوں میں ان کے سیٹیاں بجنے لگیں، چہرہ حدت سے تپنے لگا، نبض کنپٹی پہ سلگنے لگی۔ ان کا ساتھی جتنا لجاجت سے جے کشن کے آگے جھکتا جاتا، ان کے بدن میں اتنا ہی راشا اور بڑھتا جاتا۔ انہیں ان دونوں کی گفتگو یاد نہیں، اتنا پتا ہے کہ کسی بات پر جے کشن پیارے لال نے حقے کی لمبی سی کش لی اور گڑ گڑ کے درمیان بولا، دیکھا اب جے کشن کا قلم چلنے لگا تو آگے ہاتھ جوڑنے، اب تو بچوں اس کا رزق یہاں سے اٹھ گیا، گیا یہ، اسی کے ہاتھ سے مٹواؤں گا وہ نام۔ بس اتنا ہی اس نے کہا، یہ شاید یہ بھی پورا نہ وہ بولا تھا کہ ٹھس ٹھس گیس بھرتی بوتل کا ڈھکن ٹھک سے کھول گیا۔ ان کے اندر طوفان آ گیا، زلزلہ سا آ گیا ان کے دماغ۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے نیچے جھکے ہوئے اپنے ساتھی کی قمیض کا کالر پیچھے سے کھینچا اور للکار کے بولے، اٹھ اوپر ہو۔ وہ اوپر اٹھتا اٹھتا انہیں بولا، پیری پہ جا صاحب کے پیری پہ جا۔ ان کا غصہ یہ سن کے آتش فشاں پہاڑ کی طرح ابلنے لگا۔ اوئے، اس کافر کے پیری پہنے کو کہتا ہے، یہ مجھے رزق نہیں دیتا، میرا رازق کوئی اور ہے۔ ہٹ، یہ اسے ہی مندو لے جا رہے تھے۔ جے کشن پیارے لال نے حقے کی نیز چھوڑ دی، تھوڑی دیر چپ ٹکٹکی لگائے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ان کے ساتھ آئے ساتھی انہیں تھپکیاں دے کے خبردار کر رہے تھے، ساتھ ہی تفاخر سے دورے ہوئے بیٹھے جے کشن کو تک رہے تھے۔ ان کی جان عذاب میں تھی۔ جے کشن سب انسپکٹر نے ان کے ساتھی کو مخاطب کیا جس کی قمیض کا کالر ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا اور جو ان کے ہاتھ میں ہینگر میں پڑی شلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ جے کشن بولا، اسے لے کر آیا ہے تو، یہ معافی مانگے گا، یہ تو یہاں بھی مجھے للکارے مار رہا ہے، دیکھا تم لوگوں نے؟ وہ اپنے کلرکوں سے مخاطب ہوا، جیسے کہہ رہا ہو تم گواہ ہو، گواہی دینا۔ پھر بولا، اب دیکھنا جے کشن کا قلم چل گیا، تیرا رزق یہاں سے ختم ہو گیا۔ اسے بڑی فرعونیت سے ہاتھ ہوا میں بائیں سے دائیں طرف ختم کرنے کے انداز میں گھمایا۔ ان کے اندر کا آتش فشاں پھٹ گیا۔ انہیں جھٹکے سے ادھر ادھر سے پکڑتے اپنے ساتھیوں سے اپنا آپ چھڑایا اور چیخ کے بولے، نہیں جے کشن، تیرا قلم مجھے رزق نہیں دیتا، میرے رزق کا وعدہ میرے اللہ کا ہے، میرا اللہ رازق ہے میرا، سنا تم نے؟ ان کے ساتھی انہیں گھسیٹتے ہوئے وہاں سے دور لا رہے تھے،
اور وہ یہی بڑبڑائے جا رہے تھے، میرا اللہ رازق ہے میرا، تو نہیں۔ پتہ نہیں مقدمہ اوپر تک پیش ہونے میں کتنا وقت لگا۔ یہ پوری رات اپنے کمرے سے نکل کے کسی اندھیرے کونے میں جا کے اپنے رازق سے باتیں کرنے لگے۔ دیکھ، تو ہے میرا اللہ، صرف تو ایک واحد یکتا، تو ہے میرا رب، مجھے پالنے والا، تو میرا رازق ہے، میرا رزق کسی کافر کے قلم میں نہ رکھنا۔ نہ، دیکھ یہ تیرا وعدہ ہے اور تیرا وعدہ میری طاقت ہے، میرا مان ہے۔ پتہ نہیں صبح ہونے تک انہوں نے اپنے رب سے کتنی باتیں کی۔ صبح ہوئی تو ان کی بڑے افسر کے سامنے پیشی ہو گئی۔ افسر انگریز تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی پاکستان کی بات شروع نہیں ہوئی تھی، 1923-24 کا واقعہ ہے۔ باقی انگریزوں کو پتہ نہیں دیر سے معلوم ہوا ہو کہ یہ دونوں محکوم قومیں الگ الگ خمیر سے اٹھی ہیں، لیکن اس انگریز افسر کو اس دن پتہ چل گیا تھا کہ اس کا واسطہ دو الگ قوموں کے افراد سے۔ اللہ جانے جے کشن پیارے لال نے کیا استغاثہ بنایا تھا۔ یہ جب پیش ہوئے تو انہوں نے صرف اتنا انگریز افسر سے کہا، صاحب جو بھی مجھ پر الزام ہے وہ سچ ہے، پر میں اب بھی کہتا ہوں میرا رزق اس کافر کے قلم میں نہیں ہے، میرا رازق کوئی اور ہے۔ یہ میرا رزق ختم کرنے کا دعویٰ وہ کر چکا ہے۔ اگر میرا رب ہے تو میں آج نوکری سے برخاست نہیں ہو سکتا۔ انگریز کا قلم بھی ڈگمگا گیا، وہ بھی خدا کو ماننے والا تھا۔ ڈنڈی مار گیا، بولا میں پوری بات سمجھ گیا، میں تمہارے مذہبی احساس کی قدر کرتا ہوں، پر دیکھو نوکری میں تمہیں بھی لحاظ کرنا ہوگا، بہرحال میں تمہیں صاف بری کرتا ہوں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے چھلکتی آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے رب کو سجدہ کیا اور ایڑیاں جوڑ کے سیلوٹ کر کے باہر آ گئے۔ جے کشن ریڈر کے کمرے میں بیٹھا تھا، ان کا رب جیت گیا تھا، یہ کیسے نہ اس کا اعلان کرتے، اور اس اعلان کے لیے جے کشن سے بہتر کون سا سامع ہو سکتا تھا۔ انہوں نے آہو دیکھا نہ تاؤ ایس پی کے ریڈر کی چیک اٹھائی، اندر جے کشن کو دیکھ کے بولے، صاحب نے مجھے بری کر دی، کافر کا قلم ٹوٹ گیا، میرے اللہ کا وعدہ سچ ہے، بس یہ کہہ کے نکل گئے۔ اور جے کشن نے یہ سنا تو اٹھ کے پتلون اوپر کی اور جا کے صاحب کو سلوٹ مارا اور پیٹی اتار کے میز پر رکھ دی کہ صاحب اس نے اس طرح آ کر میری توہین کی ہے، اور کہا کافر کا قلم ٹوٹ گیا ہے۔ انہیں پھر راستے سے بلا لیا گیا۔ انگریز نے ڈانٹ کے کہا، تم نہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہو نہ اپنی خوشی پہ۔ یہ ابھی تک خوشی سے دمک رہے تھے، بولے ہاں صاحب آپ ٹھیک کہتے، میرا غصہ اور میری خوشیاں میری ذات سے نہیں کسی اور سے وابستہ ہیں۔ وہ انگریز بڑا زیرک تھا، اسے دو قومی نظریے کی سمجھ آتی جا رہی تھی۔ بولا بہرحال پولیس رولز کا خیال تو رکھنا ہی ہے، ملک بھی تو چلانا ہے، میں تمہیں 7 دن ایکسٹرا ڈرل کی سزا دیتا ہوں۔ یہ اس معمولی سزا کو سن کے بھی کھڑے کھڑے آنسوؤں سے سجدے ٹپکانے لگے۔ ان 7 دنوں میں لدھیانہ پولیس لائنز میں ایک پاکستان بن چکا تھا۔ جب انہیں پٹھو پریڈ کے لیے نکلنا پڑتا تو یہ جان بوجھ کے جے کشن کے دفتر کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتے۔ جے کشن ان سے آنکھ نہ ملاتا۔ ان کے ساتھیوں کے چہرے پہ بھی جے کشن کو دیکھ کے ایک عجیب رنگ چڑھ جاتا، جیسے وہ سارے پکار پکار کے کہہ رہے ہوں، تیرے قلم میں ہمارا رزق نہیں ہے، ہمارا رازق کوئی اور ہے۔ پورے دو قومی نظریے میں ایک یہی سمجھنے والا نقطہ ہے۔ ہندو چاہتا تھا میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاؤ، میری آرتی اتارو، مجھ سے اپنے مسئلے بیان کرو، مجھ سے اپنا رزق طلب کرو، میں ہوں تمہارا رازق، میرے قلم میں طاقت ہے تیرے رزق کی۔ جو نہیں مانتے تھے انہوں نے نہ مانا، کہہ دیا تو اور ہے ہم اور ہیں، تیرے خدا ہزاروں ہیں، ہمارا صرف ایک خدا ہے جس نے ہماری احتیاج کے سارے وعدے کیے ہوئے، ہمارا اس سے وعدہ ہے کہ نہیں ہے کوئی سوا اس کے، اور اسی نے بتائی ہے پہچان ایمان والوں اور کافروں کی کہ ہی دو جماعتیں اس دنیا میں، پھر کیسے ایک ہو سکتے ہیں کافر اور مسلمان۔ تو جسے پوچھتا ہے ہم اسے کھا جاتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تیری سمجھ سے بالا تر ہے، تیرے جینے مرنے کی رسمیں اور ہیں، ہماری زندگی اور موت کا فلسفہ اور ہے، تیری زندگی جینے میں ہے، ہماری حیات مرنے کے بعد شروع ہوتی۔ اس طرح کے مقدموں سے ڈیل کرتے کرتے انگریز کو ایک دن سمجھ آ گئی کہ ان دو محکوم قوموں میں سوائے ایک میری محکومی کے کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب انگریز کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے کی خاطر خدا نے مسلمانوں میں سے سب سے ذہین
سب سے بے باک اور سب سے ایماندار اور سچا وکیل چن لیا تھا۔ اس وکیل نے سارے جہان کے مقدموں میں سے صرف ایک یہی مقدمہ لے لیا، اسی پر اپنا سب کچھ نثار کر دی۔ نہ اس کی کوئی فیملی لائف تھی، نہ اسے بیوی کی پرواہ تھی، نہ اسے بچوں کی خبر تھی۔ اسے اپنی بگڑتی صحت تک کا کوئی خیال نہ تھا۔ پاکستان اس کا جنون تھا، یہ لفظ اس کے لیے اس کی وجہ تخلیق تھا۔ اس کے ڈاکٹر نے اس کے سینے کا ایکس رے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو مسٹر جناح، تمہارے سینے میں یہ ٹینس بال جتنا بڑا ٹی بی کا پھوڑا ہے۔ ان دنوں ٹی بی کا کوئی مؤثر علاج نہ تھا۔ ٹی بی کینسر کی طرح لا علاج تھا۔ مریض کو مرنے سے پہلے کچھ چھٹیاں گزارنے کے لیے پہاڑ پہ بنے سینیٹوریم میں بھیجا جاتا تھا، تاکہ وہاں بیٹھ کے وہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے اور آرام کرتے کرتے زندگی کی چند ساعتیں اور ادھار لے لے۔ مگر مسٹر جناح بولے، ڈاکٹر پٹیل، یہ تمہارے اور میرے بیچ کا ایک راز ہے۔ وعدہ کرو میری موت سے پہلے یہ راز نہیں کھولو گے۔ مجھے جو کرنا ہے اب مجھے وہ زیادہ تیزی سے کرنا پڑے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ تم آرام کا کہتے ہو، اب تو مجھ پہ نیند بھی عذاب ہے۔ میں نے جو مقدمہ لیا ہے اسے جیتنا ہے۔ دعا کرو میری جیت سے پہلے میری موت نہ آئے۔ ڈاکٹر پٹیل تھا تو دوسری قوم سے، مگر میرے قائد کا دوست تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کیا وعدہ نبھایا اور پاکستان بننے سے پہلے اپنی الماری نہیں کھولی جس میں قائد اعظم کے سینے کا ایکس رے پڑا تھا، ورنہ بڑی آسانی سے دوسرے گروپ والے مہابھارت کی اٹوٹ شکتی کے بھیس میں اپنے رازق بننے کے چھپے زہر کی خاطر تھوڑا عرصہ اور انتظار کر لیتے۔ جن دنوں پاکستان بنانے کے لیے ہر سچا مسلمان بر صغیر میں سر دھڑ کی بازی لگائے بیٹھا تھا، ان دنوں ابا جی کو اس تیسری قسم کے واقعات پیش آئے تھے۔ ان دنوں تک ان کی حوالداری سے آگے ترقی نہ ہوئی تھی۔ تھانے کے امتحان کئی بار انہوں نے پاس کی، ہر بار پہلے نمبر پر ہے، مگر ان کی رپورٹیں ان کے آڑے آتی۔ رپورٹوں میں لکھا تھا، یہ بڑا جذباتی شخص ہے، اسے اپنے مذہب سے جنونی عشق ہے، رزق کے بارے میں اس کا کانسیپٹ خراب ہے۔ جوں جوں پاکستان کی تحریک زور پکڑ رہی تھی، ان کی رپورٹیں اور خراب ہو رہی تھیں۔ اب ان میں لکھا ہوتا، یہ خطرناک پولیس والا ہے، در پردہ یہ ملک توڑنے والے عناصر سے ملا ہوا ہے، یہ مذہب کے نام پر بننے والے مفروضی ملک پاکستان کا حمایتی ہے، اسے ترقی دینا سلطنت تاج برطانیہ اور برٹش انڈیا کے قطعاً مفاد میں نہیں۔ بار بار ان رپورٹوں کی تصدیق ہوتی۔ ایک بار تو یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ہوا یوں کہ ان کی ڈیوٹی انہوں نے تھانے کچہری چوکی سے ہٹا کے ادھر ادھر فٹیک پہ لگا دی۔ انہی میں سے ایک ڈیوٹی ضلعی ڈاک خانے میں بیٹھنے کی تھی۔ ان دنوں حکومت خطوں کو سنسر کرتی تھی۔ تحریک پاکستان اپنے عروج پہ تھی۔ یہ ڈاک خانے میں خطوں کی جانچ پڑتال کرتے تھے۔ انہیں ہندوؤں کے خط پڑھ پڑھ کے پتا چلا کہ وہ انتہائی خطرناک منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، سکھوں کو ورغلا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جتھا بندیاں کر رہے ہیں، گلی گلی محلے محلے مسلمان ختم کرنے والی کمیٹیاں بنائی جا رہی، اسلحہ جمع ہو رہا ہے، مسلمان عورتوں لڑکیوں کی تقسیم کے فارمولے طے پا رہے۔ یہ ان خطوں سے نوٹس بنا لیتے اور شام کو لدھیانہ مسلم لیگ کے عہدیدار چودھری محمد حسین کو جا بتاتے۔ ایک دن چودھری خود چھپتا چھپاتا ان سے ملنے لدھیانہ جی پی او میں آ گیا۔ چودھری کے پیچھے تو پولیس لگی رہتی تھی، خود یہ بھی مشکوک تھے۔ ضلع کے ایس بی سوڈی رام نے بذات خود چھاپا مارا، دونوں کو پکڑ لی۔ چودھری جیل میں چلا گیا، یہ لائن حاضر ہو گئے۔ انہوں نے ان کے پر کاٹ دیے تو یہ جائے نماز بچھا کے پھر اسی رات کی طرح اپنے رب کے پیری پڑ گئے۔ دیکھ اللہ، تیرا وعدہ ہے، صرف تو میرا رازق ہے، تو نے مجھ سے کیا اپنا وعدہ پورا کیا، مگر اب دیکھ معاملہ میری آنے والی نسلوں کے رزق کا ہے۔ ان کا رزق تم ان کافروں کے قلم میں نہ رکھنا۔ ہم مسلمان جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمیں بے دینوں کی غلامی سے چھٹکارا دے دے، ہمیں آزاد کر دے، ہمارے پیروں کو بھی اپنی دھرتی دے دے، ہمیں اپنا ملک دے دے، پاکستان دے دے۔ ان دنوں ان کے 3 بھائی اسی ضلع کی پولیس میں تھے۔ کل 5 بھائی تھے، 4 پولیس میں تھے، صرف ایک پولیس سے باہر تھا۔ وہ روزگار کے سلسلے میں کلکتے گیا ہوا تھا۔ اخبار میں جب بھی کلکتے میں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کے مرنے کی گنتی چھپتی، یہ ان میں اسے شمار کر لیتے اور رو رو کے اس پر فاتحہ پڑھ لیتے اور کہتے جاتے، تو نمبر لے گیا، پاکستان بننے سے پہلے اس پر قربان ہو گیا، شاباش۔
انہی دنوں امرتسر میں مسلمانوں کے ایک محلے شریف پورہ کا ہندوؤں نے گھیرا ڈال لی۔ مسلمان جوانوں کا خون گلی کی نالیوں میں بہنے لگا۔ دوسرے ضلعوں کے علاوہ لدھیانہ پولیس سے بھی ایک دستہ امرتسر بھیجا گیا۔ اس میں ان کا سب سے چھوٹا بھائی بھی چلا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد امرتسر گئی ٹولی واپس آ گئی۔ گئی 15 لوگوں کی تھی، آئی 14 کی۔ یہ اس دن کی بات ہے جس رات کو ریڈیو سے ریڈیو پاکستان کا اعلان ہونا تھا۔ مسلمان پولیس والوں کو حکم مل گیا تھا کہ اپنی رائفلیں اپنے کندھوں سے اتار کے مال خانے میں جمع کرا دیں اور خود قطار میں لگ کے پاکستان جانے والے قافلوں کے ریفیوجی کیمپوں کا رخ کریں۔ ٹولی واپس آ گئی۔ ان میں ان کا سب سے چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ اس ٹولی کا انچارج لدھیانہ پولیس لائن کے مال خانے میں پوری ٹولی کی رائفلیں جمع کرانے گیا تو دیر ہو چکی تھی۔ مال خانہ بند تھا۔ وہ ساری رائفلیں اٹھائے ان کی کوٹھڑی میں آ گئے۔ اس کے پاس 14 رائفلیں تھیں۔ یہ اسے دیکھتے ہی غصے سے بولے، تو اپنی غیرت جمع کروانے آیا ہے؟ وہ بولا، بھائی میں اکیلا نہیں، 14 بچوں والے سپاہیوں کی زندگی کا سوال تھا۔ انہوں نے اس سے آنے اور نہ آنے والوں کے نام نہیں پوچھے۔ بولے، چھوٹا رہ گیا، جیسے تصدیق کر رہے ہوں کسی بات کی۔ وہ رونے لگے۔ یہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ چہرہ لال سرخ ہو گیا، آنکھوں میں شریانیں اچھل کے ابلنے لگی اور یہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کے بولے، تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ بولا، بھائی پتہ نہیں اس کا، اللہ جانے اب تک زندہ ہے یا نہیں، ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ جو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کڑک کے بولے، دیکھ میرے دوست، وہ میرا بھائی ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ اگر وہ زندہ ہے تو مسلمانوں کے دروازے پہ پہرا دے رہا ہوگا، اور اگر شہید ہو گیا ہے تو میں اسے سلیوٹ کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے پہلے میرے پاکستان پہنچ گیا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ آنکھیں مل کے سنبھل کے بیٹھ گیا۔ بولا، بھائی حالات بہت خراب ہیں، میں تو صبح پاکستان نکل رہا ہوں۔ ویسے بھی انہوں نے ہمیں نہتہ کر دیا ہے، یہ دیکھ ساری رائفلیں جمع کرانے آئے۔ ایک رائفل کم ہے تیرے بھائی کی۔ وہ پریشانی سے کچھ سوچ کے رک گیا، جیسے کوئی معقول بہانہ سوچ رہا ہو اس ایک کم رائفل کا۔ شکر ہے اس نے تیری طرح اپنے ہاتھ نہیں کاٹے، یہ بولے۔ بھائی کیا کریں، مجبوری ہے یا ان کا زور ہے؟ پولیس ان کی ہے، فوج ان کی ہے، کدھر جائیں رائفل لے کر؟ خالی ہاتھ جانے کو یہ کہتے ہیں، جانے پھر بھی نہیں دیتے۔ جگہ جگہ مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، کیا کرو؟ تو یہ رائفلیں جمع نہ کروا۔ یہ کچھ سوچ کر آنکھیں میچ کے بولے، ہم پورا گاؤں کے گاؤں بچا کے لے جائیں گے۔ بول۔ وہ ایک دم سے لرز کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بیٹھا کانپتا رہا، پھر ایک ایکی میں اٹھا اور بولا، نہ بھائی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورا کنبہ ہے، یہ پیچھے ملٹری لگا دیں گے، بارڈر تک نہیں جانے دیں گے، میں تو جمع کروا کے جاؤں۔ صبح تک یہ بحث ہوتی رہی، 2-3 اور بھی بحث میں شامل ہو گئے۔ سب زیر لبی میں باتیں ہو رہی تھیں اور صبح ہو گئی۔ بھاگنے کے سارے پروگرام صبح کی اذان سے پہلے پہلے کے تھے۔ دن چڑھ گیا، کوت کھل گئی، رائفلیں جمع ہو گئی اور یہ سب نہتے نکریں پہنے اپنے اپنے گھروں کی طرف چھپتے چھپاتے چل پڑے۔ یوں ہی چھپتے چھپاتے کچھ پاکستان پہنچ گئے، کچھ ادھر ہی رہ گئے۔ زندہ مسلمان ادھر شہر میں ایک نہ رہا، یا تو وہ مر گیا یا ادھر آ گیا۔ یہ بھی آ گئے۔ یہاں ان کی اپنے پرانے سنگی چودھری سے ملاقات ہوگی، وہ ادھر وزیر بن گیا تھا۔ انہیں اپنی چوڑی لمبی گاڑی پہ بٹھا کے مال روڈ پر نکلا۔ انارکلی کے آگے سے گاڑی گزری، اس نے گاڑی آہستہ کی اور انہیں بولا، فضل دین یار، ادھر دیکھ، انارکلی میں پورا بازار خالی، بس ایک دکان ہے مسلمان کی، باقی سب پر تالے۔ ہندوؤں کی تھیں، وہ بھاگ گئے یا مر گئے۔ ادھر دیکھ، پورا مال روڈ خالی ہے، سب تالوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں۔ تو بول کدھر تمہیں دکان الاٹ کروں؟ جس دکان پہ انگلی رکھے وہ تیری، جس مکان پہ اشارہ کرے وہ تیرا، کوئی بھی مینشن لے لے، کارخانے بھی ہیں۔ بول۔ یہ ایک دم سے کار کے پشت سے اچھل کے ہٹے اور حیرانی سے چودھری کے چہرے کی طرف دیکھ کے بولے، چودھری، جس ملک کی خاطر تو نے جیلیں کاٹی، جینے مرنے کی بازی لگائی، تو اسے یوں بانٹتا پھر رہا ہے۔ بانٹنا کیا فضل دین، یہ تیرا حق ہے، بول کون سا مینشن پسند ہے؟ روک دے گاڑی یہیں۔ چودھری سڑک کے سامنے کی اونچی بلڈنگ دیکھ کے بولا، ہاں ٹھیک ہے، تیری پسند۔ میری پسند چودھری صاحب، میرا رستہ ہے، تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، مجھے اتار دے۔ یہ بولے جا رہے تھے، وہ ہنس رہا تھا۔ یار تو بچوں والی باتیں کرتا ہے۔ بچوں والی نہیں، بچوں کی ہی باتیں کرتا۔ چودھری تو دیکھ لینا، جو جوان ان دکانوں مینشنوں سے پلیں گے،
وہ اسی طرح سرے راہ چلتے چلتے اس ملک کا سودا کیا کریں۔ تو بچوں والی باتیں کہتا ہے نا اسے، یہ بچوں کے خون میں چلنے والی بات ہے۔ میں نے کافروں میں رہ کے اپنا رازق نہیں چھوڑا، تو کہتا ہے میں اس کے دیس میں آ کے، اپنے پاکستان میں آ کے اس سے اپنا اعتبار کھو دوں گا، اسے کھو دوں۔ نہ چودھری جی نہ، یہ تو رازق کا دیا ملک ہے، یہاں حلال رزق کے علاوہ جو بھی لقمہ پیٹ میں اترے گا وہ سرطان لائے گا، طوفان لائے گا، عذاب لائے گا، نسل در نسل۔ یاد رکھنا میری بات، خون میں ذائقے نہیں جاتے، اگلی نسلوں میں صرف حلال و حرام کی سند جاتی۔